مثلاً اہل سنت میں کافی جوان جیسے محمد علی مرزا ہے، انجینئر ہے، اچھا کافی نوجوان مجھے کہتے ہیں مولانا آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا آپ ان چکروں میں کیوں پڑھتے ہو؟ اس کے وجود سے شیعہ تو پریشان ہیں اور اس بیچارے کا قصور بھی نہیں ہے. لوگ کچھ چیزوں کو اب ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ بول رہا ہے وہ پورا شیعہ ہو کے بولے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. آپ ہر کسی کو شیعہ بنا دو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی اپنی ریسرچ ہے. کم از کم اس نے جو پاکستان میں کام کیا، وہ جو ٹک ٹاک پر مفتی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے سارے بچے ادھر جا رہے ہیں. ہمارے بچے تو کہیں نہیں جا رہے ہیں نا، انہی کے بچے جا رہے ہیں نا، کیونکہ یہاں جو آ جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں جاتا. یہ مکتب نور ہے. آپ کیوں پریشان ہیں؟ کم از کم اس نے جو سب سے بڑا کام کیا کہ اگر 14 اگست کو کسی کو قومی نشان دینا چاہیے تو اس بندے کو دینا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں ایک اہل تشیع عالم نے بڑی پیاری بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور انہوں نے جے ڈی سی کے تھرو رابطہ بھی کیا. مجھ سے فون پہ بات ہوئی، میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں. وہ ینگ اسکالر ہیں، عارف ان کے نام میں آتا ہے، مجھے پورا نام نہیں آتا، جنہوں نے کہا کہ اگر کسی نے یعنی 14 اگست کے اوپر کسی کو انعام ملنا چاہیے تو انجینئر صاحب کو ملنا چاہیے کہ جنہوں نے صدیوں کی جو ایک اختلافات کی دراڑ تھی اس کو فل کیا. تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ انجینئر صاحب کو وہ اپنے شیعہ کو سمجھا رہے تھے کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ انجینئر شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا، تو میرے بھائی انجینئر نے نہ سنی ہونا ہے نہ شیعہ ہونا ہے، کیونکہ نبی اسلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، اور ان کے جد امجد نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. تو مسلم ہے. تو کہنے لگا کہ انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو حجت مانتے ہی نہیں ہے. اور وہ خود شیعہ کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے ماتم، جھولے، یہ گھوڑے، پنجے، یہ کیسے اس کو ثابت کریں؟ نبی علیہ السلام نے تو یہ کام نہیں کیا ہوا. تو وہ تو اس کو اس انداز میں بیان کر رہے تھے، لیکن یہ میرے لیے سرٹیفکیٹ ہو گیا ہے کہ ایک شیعہ عالم نے الحمدللہ یہ چیز مانی ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں اور نہ آپ تعلیم کر کے گئے ہیں. ایک ہے اہل بیت کی یاد میں رونا، وہ تو ہم بھی روتے ہیں، شاید ان سے زیادہ روتے ہوں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جی دنیا کا سب سے بڑا شیعہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ میں اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوں، اور وہ مجھے کہے کہ تم اپنی محبت اہل بیت میرے ساتھ ایکسچینج کر لو، تو میں اسے ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور اس طریقے سے دنیا کا سب سے بڑا سنی چیمپئن اگر مجھ سے پوچھے کہ میری جو حضرت ابوبکر عمر کے ساتھ عقیدت ہے وہ ایکسچینج کر لو، تو میں ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان کو تو وہ عقیدت ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کا تو تعارف، عمر سیریز کا تعارف اور ان کی زندگی کی کنٹریبیوشن اسلام کے لیے ہمارے سے پہلے کس نے اس طریقے سے ہائی لائٹ کی تھی. تو وہ شیعہ عالم نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو حجت نہیں مانتے. سر یہ مسئلہ جو ہے نا یہ میری زندگی کا اعزاز ہے، کیونکہ میں اس شخص سے دین کو لوں گا جس کو اللہ نے آسمانوں سے ہمارا امام بنا کر بھیجا ہے. اس کی قبر مدینے میں ہے، دین آسمان سے نازل ہوا ہے. نبی علیہ السلام اس دین کے امام ہیں. باقی سب کے سب جن کو ہم امام کہتے ہیں وہ اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی کو ذاتی تعلیمات پیش کریں. ذاتی تعلیمات ہمارے لیے کسی کی بھی حجت نہیں ہے. سیدنا ابوبکر سے لے کر آخری انسان سب کے سب. ماتم کے خلاف اس نے بولا ہے بدعت ہے، نوح کو بولتا ہے وہ بدعت ہے. وہ کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ مینٹلٹی ابھی تک وہی ہے، کیونکہ اس کا جو سورس ہے، آپ چیز ذہن میں رکھیے، اس کا سورس ہے صرف نبی تک. اس کا سورس صرف نبی تک ہے. یہ ایک بالکل لوجیکل بات ہے. تو اب آپ یہ دیکھو کہ نبی تک اگر سورس ہو تو واقعا آپ علم کو، ذوالجنہ کو، اپنے ماتم کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ یہ بولو کہ میں نبی کی زندگی سے ثابت کروں، یہ بالکل ایک بیکار بحث ہے.